بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور ہمارے پیارے راج دلارو، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے والدین، بہن بھائی، سب دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ پیارے بچوں، ماہ ربیع الاول اپنی پوری برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ آغاز فرما چکا ہے، اور سب سے پہلے میں اپنی جانب سے ربیع الاول کی آمد پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ پیارے بچوں، ربیع الاول کا لفظی معنی ہے پہلی بہار، یعنی گویا اس پوری کائنات کی لیے ماہ ربیع الاول وہ مہینہ ہے کہ جو پہلی بہار بن کر آیا۔ اس کائنات رنگ و بو میں بہاروں کی آغاز کا مہینہ، بلکہ بہاروں کی بہار کا مہینہ، کہ وہ مہینہ کہ جس کی ایک سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس کا ہر لمحہ دل افروز، جس کی ہر ساعت فرحت جاں ہے، جس کی فضائیں مہکی مہکی، جس کی ہوائیں معطر معطر، اور جس میں ہر سو رحمت کے بادل چھائے رہتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، نور کی برسات سے عالم منور ہو گیا، نور کی برسات سے عالم منور ہو گیا، آپ آئے تو زمانے میں اجالا ہو گیا۔ اور کیوں نہ ہو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اس کائنات کا ایک عظیم ترین واقعہ ہے، سب سے گرینڈ سیلیبریشن کا آغاز، گریٹسٹ ہیپیسٹ ڈے، کہ جس دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات رنگ و بو میں جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کی تشریف آوری ہوئی تو کائنات بکائے نور ہو گئی، کائنات کا ذرہ ذرہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ میرے آقا کی آمد ہوئی تو ہر طرف توحید کا پرچار ہو گیا، ہر طرف توحید کی روشنی پھیل گئی، خدائے واحد کی وحدانیت کا پرچار ہو گیا، کفر و شرک کی کالی گھٹائیں کافور ہو گئیں۔ آپ کی بعثت مبارکہ، آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے چمنے دھرتی پر ہی نہیں، چمنے انسانیت میں بھی بہار آ جاتی ہے۔ صحن گلستان کے غنچے ہی نہیں بلکہ حیات کے مرجھائے چہروں پر بھی نکھار آ جاتا ہے۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، اور غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے بے قراروں کو قرار مل گیا، بے سہاروں کو سہارا مل گیا، یتیموں کو ماوا مل گیا، بیماروں کو طبیب مل گیا، اور خود خدا نے کہا مجھے حبیب مل گیا۔ ناظرین، بلا شبہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر جتنی بھی خوشیاں منائی جائیں کم ہے، جتنا بھی جشن منایا جائے کم ہے، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اس لیے جب وہ دن آ جائے، یعنی 12 ربیع الاول، عید میلاد النبی، کہ جس دن یہ ہمیں نعمت عظمیٰ عطا ہوئی، اس دن سے بڑھ کر خوشی کے اظہار کے لیے، مسرت و فرحت کے اظہار کے لیے اس دن سے بڑھ کر کوئی دن نہیں ہے۔ لہٰذا اسے نہایت دھوم دھام سے، مذہبی عقیدت و احترام سے، عشق و محبت کے ساتھ منایا جائے، اس کو نہایت دھوم دھام سے، عشق و محبت کے جذبات کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ دھوم دھام سے سیلیبریٹ کیا جائے۔ عید میلاد النبی کے موقع پر ہر وہ جائز طریقہ جو شریعت میں خوشیاں منانے کے لیے جائز ہے، اور جو ہم اپنی دیگر ذاتی دنیاوی خوشیوں کے لیے اختیار کرتے ہیں، اپنایا جا سکتا ہے۔ نئے نئے لباس سے بے تن کریں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، اپنے گھروں کو سجائیں، گلی محلوں کو جھنڈیوں سے، لائٹنگ سے سجائیں، جلسے جلوس نکالیں، سرکار کا میلاد منائیں، ذکر نعت، محافل نعت اور محافل میلاد کا اہتمام کریں۔ ہر گلی محلے سے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند ہو، ہر لب پر درود و سلام ہو، ہر طرف صلی علی کی گونج ہو، کیونکہ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، ہر طرف صلی علی کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا۔ پیارے بچوں، میلاد النبی یوم تجدید وفا ہے، یوم تجدید تحدیث نعمت ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے پیغام کو اختتام پذیر کرتی ہوں۔
ہم انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے اور بچے اس میلاد النبی کے عید کو کیسے منائیں اور بچوں کا میلاد کیسا ہونا چاہیے، اس پر بات کریں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ میرے اس پیغام کو پسند کریں گے، لائک کریں گے، ہمارے پروگرام کو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم اپنے سلسلے کو آپ کے لیے مزید آسان انداز میں جاری رکھ سکیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر۔